جو بچی فوت شدہ پیدا ہوئی ہے اس کی قبر پہ جا کر کیا مانگنا چاہیے؟ وہ تو معصوم ہوتی ہے، کیا والدین کو اپنی شفاعت کے لیے دعا، جس قبرستان میں یہ معصوم دفن ہوتی ہے، باقی قبروں پر بھی کوئی اثرات ہوتے ہیں؟ دعا کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جو بچے ہوش سنبھالنے سے پہلے، ایک عمر ہوتی ہے بچپن کی، پاکی ناپاکی کا کچھ پتہ نہیں، ایک ہوتی ہے عمر بچے سیانے ہو جاتے ہیں، انہیں ان سارے معاملات کا پتہ چلنے لگتا ہے۔ یہ بچے جو ہیں ان کا ثواب و عذاب انہی کے ذمے ہے۔ مثلاً 7 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، آج کل کے زمانے میں یہ بچہ اگر نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب اسے ملے گا، گناہ کرتا ہے تو اس پہ اختلاف ہے کہ اس کا گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے ہمیں، اسے، سب کوئی۔ جو ان سے بھی چھوٹے بچے ہیں نا، جو مردہ پیدا ہوئے ہوں یا زندہ پیدا ہوئے لیکن ہوش سنبھالیں، ان سب کے متعلق ایک ہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے میرے لیے سفارش کرنے والا بنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کا بچہ ولادت سے پہلے انتقال کر گیا، اور آپ نے فرمایا جس ماں کی امید ضائع ہو گئی، تم دیکھو گے قیامت میں کہ ان کے یہ بچے شکلیں پا جائیں گے جو بھی اللہ نے ان کے لیے طے کی تھی، اور وہ بھاگے گا جنت میں اور اندر سے آ کر آواز دے گا اور کہے گا کہ میری ماں میں یہاں ہوں، اور جنت کے 8 دروازے اللہ کہے گا کھول دو، یہ بچہ جدھر ہے اس کی ماں کو ادھر ہی لے جاؤ۔ اللہ اس آزمائش سے بچائے، بڑی آزمائش ہے، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے ضائع ہو جانے پہ اجر اور جو کچھ جنت کی بشارتیں دی ہیں عورتوں کے لیے، بہت بڑی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا یہ چھوٹی بچیاں جو انتقال کر جاتی ہیں، ان کے باپ کے لیے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، اور فرشتے جب چلیں گے تو یہ بچی جو بچپن میں ہی بیچاری مر گئی تھی آ کے لپٹ جائے گی اور کہے گی کہ میرے رب میں اپنے باپ کو جہنم میں نہیں جانے دوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تجھے بھی ہم نے قبول کیا، اور جس کے لیے آج تو سفارش کر دے اسے بھی قبول کیا، اور حکم ہوگا کہ ان بچوں کے والدین کو جنت میں لے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہا کہ عمر جس کی 3 بیٹیاں ہو گئیں اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کیسے؟ آپ نے فرمایا اس نے ان کی فکر میں عمر گزاری کہ جو لوگ بہنوں بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں نا، انہیں اس حدیث کو سوچنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا پھر ان بہنوں کی کفالت کی اس نے، پھر ان کی تعلیم کا بندوبست کیا ان بیٹیوں کی، اور پھر بیاہ کے انہیں گھر چھوڑ آیا۔ تو آپ نے فرمایا بس جس نے اتنا کر لیا نا، وہ 3 بہنیں یا 3 بیٹیاں اس کی جنت کو کافی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول 2 اپنے پاس 2 بھی کافی ہیں۔ پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں اٹھ کے بھاگا کسی کام کے لیے، اور میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے تھے۔ میرا خیال تھا میں پوچھ لیتا اللہ کے رسول 1 بیٹی تو یقین وہ 1 کا بھی فرما دیتے۔ تو اس لیے بہت بڑی چیزیں ہیں، اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگتے ہی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو نماز میں دعا پڑھتے ہیں وجعل لنا ذخرا واجرا، اللہ اسے قیامت کا اجر بنا دے اور اللہ قیامت میں اس کی شفاعت کو قبول کر لے۔ رہ گئی یہ بات کہ اس کے قبرستان جانے سے کیا اثر پڑتا ہے، تو یاد رکھو اللہ معاف کرے جب کوئی بری میت قبرستان میں جاتی ہے نا تو سارے قبروں والے خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ اس کو ہم سے ہٹا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو تم اٹھاتے ہو نا تو تمہاری میت اٹھانے والوں کو جانتی ہے کہ وہ کیا ہے، اور جب تم اسے غسل دیتے ہو تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تمہارا مردہ کہ کون کون اس غسل میں شریک ہے۔ اور آپ نے فرمایا جب وہ تم اسے اٹھاتے ہو تو وہ چیختا ہے اور کہتا ہے مت لے جاؤ مت لے جاؤ۔ اور آپ نے فرمایا جو نیک ہوتا ہے وہ کہتا ہے جلدی کرو جلدی کرو، اللہ کیا انتظار ہے۔ اور جب وہ نیک میت آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے کہ مردے ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں کہ فلاں آ رہا ہے، حتیٰ کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب آسمان میں اس کی موت کا فیصلہ ہوتا ہے تو عالم ارواح میں لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے خاندان کا فلاں آدمی بھی اب آ رہا ہے، فلاں بھی آ رہا ہے۔ اسی لیے کئی لوگوں کو آپ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ اماں آئی تھی، ابا آئے تھے، دادا آئے تھے، فلاں بزرگ آئے تھے۔ کبھی کبھی
یہ بات حدیث میں تو نہیں آئی، لیکن بات ہے صحیح، اتنے لوگ جھوٹ نہیں بولتے۔ علامہ اقبال نے بھی ایک جگہ کہا، علامہ نے کہا ہے کہ اگر یہ بات نہ ہو، کچھ باتیں انہوں نے لکھی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں میں موت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو چومنے سے محروم خدا مجھے کر دے اگر یہ باتیں نہ ہوں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نزع کے عالم میں روح مبارکہ کو وہ دیکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں چوم لیتے ہیں، ہاتھ چوم لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں کے سینے پہ پاؤں رکھ دیتے ہیں تاکہ روح ان برکات کو محسوس کرے۔ اتنا لکھا، اتنے لوگ جھوٹ نہیں بولتے۔ مثلا فرض کیجئے آپ کو اس پہ 500 600 آدمی مل جائیں تو ہر کوئی جھوٹ تھوڑا ہی لکھتا رہا ہے، ایسے لوگ مل جائیں گے۔ بہت کچھ ہوتا ہے، وہ جہان جو ہے نا، وہ جہان کچھ اور ہی، تو اس لیے یہ چیزیں پیش آتی ہیں۔ حتیٰ کہ اس روح کی وجہ سے جو خوشبو پھیلتی ہے وہ در و دیوار محسوس کرتے ہیں۔ یہ جو بلڈنگز ہیں نا، ان کی بھی روح ہوتی ہے، اس لیے اہل کشف کہتے ہیں اس بلڈنگ سے روح نکل گئی، تو بلڈنگ کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، توڑ دیتے ہیں اسے۔ درختوں میں روح ہوتی ہے، تو جو اہل کشف ہے وہ دیکھتے ہیں اس درخت سے اس کی روح نے اس کے چھوڑ دیا ہے، وہ درخت سوکھ جاتا ہے۔